بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مایوس نہ ہونا آپ کبھی ان عارضی لوگوں کی باتوں سے۔ دنیا کی دوستی سے بہتر تو اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے آپ کے لیے۔ لوگ تو دوسروں کو تکلیف دینے والی، اذیت دینے والی باتیں کرتے ہیں۔ کوشش کرو اللہ کو دنیا میں ہی حاصل کر لو۔ جس نے لاکھ دشواریوں کے بعد بھی خیال دل سے نہیں نکالا تو اس دعا پر کن کی مہر بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی لگائیں گے نا۔ ایسا سمجھ لو کہ جنت کی ہوائیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، پیاری ہوائیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ہم نے اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ جنت مانگنی ہے۔ ہم نے اگر آج تہجد میں جنت مانگ لی، دنیا آخرت کی بھلائی مانگ لی تو مل جائے گی۔ اگر ہم کل پہ ڈالیں گے تو کل کس نے دیکھا، شاید ہماری زندگی کل تک ہو ہی نہ۔ تہجد تو ایک خاص تحفہ ہے۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں تو مانگ لو اس تہجد میں دعائیں۔ وہ خاص وقت ہے قبولیت کا، تو پتہ ہونے کے باوجود بھی فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے۔ ہم تہجد کی نماز کے لیے آج کل جب اٹھتے ہیں تو سردی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے، اور فجر کی نماز تک جاگنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا بھی ذکر کریں گے۔ اللہ سے کس طریقے سے ہم قریب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو مشکل آنے سے پہلے ہی ٹال دیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ آپ کس پریشانی میں ہیں؟ وہ جو لا حاصل کو حاصل بنا دیتے ہیں اور سردی کو گرمی میں بدل دیتے ہیں، دن کو رات میں بدل دیتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے غم کو خوشی میں نہیں بدل سکتے؟ اللہ تو غم کو خوشی میں اور خوشی کو غم میں بدلنے میں قادر ہیں۔ وہ جو دکھ کو سکھ میں بدل دیتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں۔ جب آپ کو تہجد اور فجر کی نماز تک لے آتے ہیں وہ اللہ کی محبت ہی تو ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو آپ کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں اور اس کو دین پر چلنے کی توفیق عطا کرتے ہیں، اسے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ مگر جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ تو وہ اللہ کی محبت ہی تو ہے جو آپ کو توفیق عطا کرتے ہیں۔ وہ جو آپ کے چہرے پر آپ کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتے، آپ کی پسندیدہ چیزوں سے آپ کو آزماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کو لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے ملواتے ہیں۔ اللہ تو تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہیں بے بس کر کے اپنے تک لے آتے ہیں، کیونکہ جو موجزوں کا سفر ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر کو بہترین بنا کر تمہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مشکل سے لڑنے کی تمہیں ہمت دیتے ہیں اور اس اندھیرے میں بھی تمہیں روشنی دیتے ہیں اور تمہاری انشاءاللہ کو الحمدللہ میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تم یقین رکھو، تمہاری جتنی بھی امیدیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی کن کی محتاج ہیں۔ وہ تمہارے نصیب کو روشن کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، تمہارا ہر کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، اتنا آسان کر دیں گے، اتنا آسان کر دیں گے کہ تم شاید سوچ بھی نہ سکتے ہو کبھی۔ جب تم تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت خوش قسمت انسان ہوتا ہے، بہت خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو اپنے بستر سے اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو سوچو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے مایوس کریں گے۔ آپ کوشش کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کو جب آپ راضی کر لیں گے تو جو لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان دکھوں کو پاس رکھ لیں گے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے امید باندھیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیں۔ لوگ آپ کو مایوس کرنا نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو مایوس کرنا۔ مگر آپ یہ نہ کبھی بھولنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ 5 وقت آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے بلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں وہ دعائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر بات شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، اللہ دل میں اتری دعائیں بھی جانتے ہیں۔
تو کر لو اپنے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ سے۔ جب کوئی انسان تہجد پڑھا کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اور پھر وہ تہجد پڑھنا نہیں چھوڑتا، پھر وہ معجزات بھی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنی لائف میں بہت کچھ دیکھتا ہے، بہت سے معجزات دیکھتا ہے۔ دیکھو، نیند کو تھوڑا سا خراب کر کے اپنی آخرت سنوار لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کی محبت اگر مل گئی نا، سمجھ لو دنیا کی ہر محبت آپ کو مل گئی۔ تو دنیاوی محبت تو چلو وقتی ہے نا، دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو محبت ہے نا، وہ لامحدود محبت ہے۔ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ جیسے ماں سے ایک بچہ گر گرا کر رو کر مانگتا ہے کوئی چیز، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگ لو جو بھی چیز چاہیے، دنیا کی کوئی چیز بھی چاہیے یا آخرت کے لیے کچھ چاہیے، یا آپ کی بھی میری طرح کوئی ایسی وشز ہیں کہ اللہ مجھے جب موت آئے تو میں بالکل صاف پاک ہوں، اللہ مجھے ایمان کی موت عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے جب تہجد کا ایک ایسا وقت ہے، اس میں یہ قبولیت کا وقت ہے، اور یہ بڑا گولڈن چانس ہوتا ہے، پتہ نہیں لائف میں دوبارہ کبھی وہ آپ کی لائف کتنی ہے، زندگی کتنی ہے، 1 دن کی ہے، 2 دن کی ہے، سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، لیکن نا اس گولڈن چانس کو کھویا نہ کریں۔ اس میں قبولیت، یہ قبول ہوتی ہے دعا، تو اس میں آپ کو چاہیے آپ اپنی دنیا کے لیے بھی بھلائی مانگے، اپنی آخرت کے لیے بھی مانگے۔ یہ آپ کے لیے سمپل گولڈن چانس ہے، سب کو پتہ ہے۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر شیطان ہی روکتا ہے نا ہمیں۔ آپ تہجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں، وضو کر کے سجدہ ریز ہوں، اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں شیئر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جب دعا کا وقت آتا ہے نا، آپ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ پہلے اپنی وشز، یہ کہ آپ اپنی جو بھی آپ کی وش ہے آپ وہ مانگ لیں، یا آپ کی میری طرح کوئی اگر ایسی وش ہے کہ آپ چاہتے ہیں یہ قبولیت کا وقت ہے اور آپ کی دعا قبول ہو، تو اس میں آپ کو چاہیے کہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے نا، اس کے لیے آپ پہلے دعا کریں۔ سب سے پہلے آپ اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ جب آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، پھر آپ کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ لیکن یہ قبولیت کے وقت کی دعائیں ہیں، یہ آپ کی عقل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں، آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہوں تو تہجد میں آپ نا کچھ دعائیں، میری دعائیں ہیں، میں یہ دعا ضرور مانگتی ہوں، دنیا کے ساتھ ساتھ یہ دعا آپ مسٹ کیا کریں، یہ دعا پہلے کیا کریں۔ آپ کہا کریں اللہ مجھے ایسی موت عطا کرنا، مجھے عزت کی موت عطا کرنا، اور مجھے ایمان کی موت عطا کرنا۔ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ یہ قبولیت کا وقت ہے، آپ اس وقت دعائیں قبول کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے، مجھ سے ایسا کوئی کام لے لے جس سے میری آخرت اور قبر سنور جائے۔ اللہ میں ایک کاکروچ کو بھی نہیں اپنے ہینڈ پر رکھ سکتی، میں قبر کے خوفناک منظر، وہ اندھیرا، وہ سب کچھ کیسے سہ پاؤں گی۔ اللہ مجھ سے ایسا عمل کروا لے میری قبر روشن ہو جائے۔ اللہ میں نہیں جانتی میری زندگی 1 دن کی ہے، میری زندگی 1 سال کی ہے، میری زندگی 2 سال کی ہے، 10 سال کی ہے۔ اللہ میں رو رو کر آپ سے یہ دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ مجھے ایمان کی موت عطا کرنا، خیر کی موت عطا کرنا، اللہ میری دنیا اور آخرت سنوار دینا، اللہ مجھے عزت عطا کرنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ تعالیٰ مجھے نیکوں کا ساتھ نصیب کرنا اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا میں بھی، اللہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، اللہ ہمیں جو دوست عطا کرتے ہیں نا، جیسے دوست ہمارے دنیا میں ہوں گے نا، اگر وہ گناہ گار لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا، یا ہم گناہ گار لوگوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں تو ہمیں آخرت میں بھی ان کا ساتھ ملے گا، مینس کہ جہاں وہ جائیں گے ظاہر ہے ہمیں بھی ان کے ساتھ وہیں پر رہنا پڑے گا، وہ جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہا کریں اللہ ہمیں
ایمان والے لوگوں کا ساتھ عطا کرنا، یہ دعا مسٹ کیا کریں۔ اور اللہ میری وجہ سے کبھی کسی کا دل نہ دکھے، کیونکہ اگر میری وجہ سے کبھی کسی کا دل دکھا تو اللہ تعالیٰ یہ چیز کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ آپ کی وجہ سے کبھی کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے، کبھی شیطان کے بہکاوے میں بھی آ کے آپ نے کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کرنا۔ اللہ اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے کسی کا دل دکھا ہو انجانے میں، تو اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اللہ میں صرف تجھ سے مانگتی ہوں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہوں، یہ وقت قبولیت کا ہے۔ آپ نے کہا آپ اس وقت پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پر آ کے ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ آپ میری ہر دعا کو قبول کریں گے، مجھے اس بات پر یقین ہے۔ اللہ بھلائی والی جتنی بھی دعائیں ہیں جو مجھے مانگنی نہیں آتی، نہ مجھے مانگنی آ رہی ہیں، اللہ جتنی مجھے دعائیں مانگنی آتی ہیں اور جو رہ گئی ہیں، اللہ ان سب کو قبول کرنا۔ اللہ آپ تو میرے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں نا۔ اللہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میرے گناہوں پر اپنی معافی کے قلم کو پھیر دے۔ اللہ میرا آپ کے سوا کوئی بھی فرینڈ نہیں ہے، اللہ آپ ہی میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، نہ مجھے آپ کے سوا کسی اور سے کوئی بات شیئر کرنا پسند ہے۔ اللہ آپ ہی میرے بیسٹ فرینڈ ہیں اور آپ ہی میری دعائیں قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ میں کہیں کبھی کسی اور کسی در سے نہیں مانگتی، میں سیدھا آپ کے پاس آتی ہوں، میں ڈائریکٹ آپ سے مانگتی ہوں۔ اے میرے اللہ پاک، میں آپ کی بندی ہوں، آپ میرے دل میں ہر بات کو جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی نیک دعاؤں کو قبول کر لیں۔ اللہ آپ نے جو اپنے قرب کی محبت ڈالی ہے، اللہ جو آپ نے اپنا قرب عطا کیا ہے، اللہ اگر آپ نے مجھے اپنے قریب رکھنے کے قابل سمجھا تو اللہ مجھ سے آپ کبھی خفا مت ہوئیے گا۔ اللہ کبھی خفا مت ہونا مجھ سے۔ یا اللہ مجھے ایک لفظ بھی بولنا نہیں آتا تھا، آپ نے میری زبان پر حق کو جاری کیا۔ اے میرے اللہ پاک، مجھ پر یہ آپ نے بہت بڑا کرم کیا۔ اللہ میرے علم میں اضافہ فرمانا، اللہ ایسی برکت ڈال دے، ایسی برکت ڈال دے، جو بھی پڑھوں اسے سمجھ کر پڑھوں، اللہ جو پڑھوں اس پر عمل کروں۔ یا اللہ اگر کوئی کسی کو بتاؤں تو وہ بھی اس پر عمل کرے۔ اللہ پاک ایسے کام لے لیں، ایسے کام لے لیں کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ یا اللہ پاک آخرت سنور جائے ہماری۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے بہکاووں سے بچا لے، اس کے وسوسوں سے بچا لے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرنا۔ وہی جو سچا اور سیدھا رستہ ہے، وہی جو آگے روشنیوں کا سفر ہے، اللہ جو روشنیوں کے سفر کی طرف چلانا، اللہ اندھیرے کے سفر سے ہٹا لینا۔ یا اللہ پاک ہمیں سیدھے رستے میں ہی رکھنا، ہمیشہ ہم سے ناراض کبھی مت ہونا، کبھی بھی ہمیں ناراض کر کے خود سے دور مت کیجیے گا۔ اپنی جو آپ کی دنیاوی وشز ہوتی ہیں نا، وہ تو آپ مانگیں گے ہی، وہ تو آپ ہو سکتا ہے سٹارٹنگ میں آپ جائیں ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد پڑھنا ہی آپ اپنے پیچھے، اور سب کی بات ہوتی ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔ آپ تہجد تو پڑھنا شروع کریں گے تبھی آپ کی پہلے وشز ہوں گی، آپ وشز کے لیے جائیں گے۔ لیکن جب آپ تہجد پڑھنا شروع کریں گے نا، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہو گیا تو پھر آپ کو پتہ ہوگا یہ دنیا تو فانی ہے، اور آپ اپنی بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی دنیا کی وشز کے ساتھ ساتھ کہ اللہ مجھے یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، یہ مت بھولیے گا کہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو عطا کریں گے، وہ کیونکہ قبولیت کا وقت ہے، آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ لیکن آپ یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ وقت جو قبولیت کے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہوتے ہیں۔ آپ اپنی خاص دعائیں لکھ لیا کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، جو آپ کی وشز ہیں، جو آپ کو چاہیے، جو کچھ چاہیے، آپ اپنے اچھے نصیب کے لیے دعا کریں۔ آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ کو گھر چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو شہرت چاہیے، عزت چاہیے، آپ کو کچھ بھی چاہیے، تو کامیابی چاہیے، ایگزامس میں اچھے مارکس چاہیے، کچھ بھی چاہیے، آپ اللہ تعالیٰ سے جب تہجد میں اٹھ کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی دعا ضرور کیا کریں۔ اگر آپ ایک بار بھی تہجد میں اٹھتے ہیں نا، تو آپ اپنی
وہ دعائیں اپنے آخرت کی بھلائی کے لیے، اپنی موت کی اپنی اچھی موت کی دعائیں، یہ سب کچھ ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ آپ کو فائدہ دیں گی۔ یہ آپ قبولیت کا وقت ہے، جو بھی قبولیت کے اوقات ہے، جیسے کہ قبولیت کے اوقات میں سے، جیسے کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، یا آپ بارش ہو رہی ہے اگر، یا جمعے والے دن عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت، جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، بارش میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے، اور جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اپنے ان اوقات کے لیے بڑے گولڈن چانس ہیں، آپ اپنی دعائیں لکھ لیا کریں۔ آپ کو اللہ سے کیا کیا چاہیے، آپ کو دنیا میں کیا کیا چاہیے، آپ کو اپنی آخرت کے لیے کیا کیا چاہیے، آپ کو ایمان کی موت چاہیے، یہ سب کو پتہ ہے، ہر مسلمان کا یہ یقین ہے، موت آنی ہے، سب کو آنی ہے۔ تو اپنی اچھی آخرت کے لیے، اپنی اچھی موت کے لیے آپ دعائیں ضرور مانگا کریں، قبولیت کے اوقات کا فائدہ اٹھایا کریں، خاص طور پہ تہجد کے وقت جب اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پر آئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں، بلکہ ویسے ہی وہ دعا کی جانب بھی تمہیں تمہاری رہنمائی بھی دکھاتے ہیں۔ یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب لانے کا جو مقدر بدلتے ہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے کہ جب تک میں نہ چاہوں، پھر تم مان لو کہ اس نے جو چاہا ہے ایسا ہونا ہے، تبھی تو وہ تمہیں اپنے پاس بلاتے ہیں، تبھی تو بات کرنے کے لیے تمہیں تہجد میں جگاتے ہیں، تبھی تو وہ تمہیں یہاں تک لے کر آتے ہیں۔ اس نے ناممکن کو ممکن کرنا ہے، انشاءاللہ کرنا ہے۔ جب دل میں خیال ڈالنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں تو مقدر لکھنے والے بھی تو اللہ ہی ہیں نا۔ جب آزمائش دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں تو آزمائش سے نکالنے والے بھی اللہ ہی ہیں نا۔ جس نے رستوں کو دشوار کر کے تمہیں سکھایا ہے تو منزلوں تک بھی تو پھر اسی نے پہنچایا ہے نا۔ جس نے تمہارے دل کو آج صبر کرنا سکھا دیا ہے تو صبر کے انعام میں بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تو نوازنا ہے نا۔ جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے اس نے دعا کو قبول کرنے کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ جس نے تہجد کا سجدہ نصیب کیا ہے تو وہ تہجد کو 4 چاند بھی تو لگا دیں گے نا۔ تو یہ دعا نصیب بھی بدل جاتی ہے، دعا سے نصیب بھی بدلتے ہیں۔ اس گھڑی، اس تہجد کے وقت پھر تم دعا مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، جو چاہتے ہو وہ مانگ لو۔ دعا سے نصیب کو تمہاری مرضی سے بدلا جائے گا، بس تم دعا تو کرو۔ یہ تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا ہے اور اللہ کے قریب کا بہت خوبصورت وقت ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم تھک جاتے ہیں اپنے کاموں سے، اپنی ڈیلی روٹین سے تھک جاتے ہیں، ہر چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم اس دنیا سے ہر چیز سے ڈسٹنس چاہتے ہیں، اس وقت ہماری ذات اللہ کا قرب چاہ رہی ہوتی ہے۔ جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی بھی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہاں ہوں نا، پہلے آسمان پر، تم آ جاؤ میرے پاس اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں، بات کرو تم مجھ سے، میں تمہاری بات سنوں گا۔ پھر دنیا والوں نے اگر کہہ بھی دیا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی تمہارے یہاں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کام تو بہت ناممکن ہے، تو اللہ نے تو ایسا نہیں نا کہا۔ اللہ نے تو کہا ہے نا تم آؤ، تم مانگو مجھ سے، جو تم چاہو گے میں تمہیں وہ دوں گا، تم آؤ، تم بیٹھو میرے پاس، چند آنسو میری یاد میں گرا لو، اللہ کی محبت میں چند آنسو گرا لو، دنیا کبھی آپ کو رلا نہیں پائے گی، اور آپ کو صلہ بھی اللہ تعالیٰ دیں گے اپنی محبت کا۔ اور آپ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ انسان کتنا پسند ہوتا ہے جو تہجد کی نماز کے لیے رات کو اٹھتا ہے اور وضو کر کے اپنے قدموں سے جائے نماز تک جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں کہتے ہیں کہ دیکھو میرا فلاں بندہ ہے یا میری فلاں بندی، اس نے میری محبت میں اپنی نیند قربان کر دی، اس نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو 3 مرتبہ 3 دفعہ کہتے ہیں کہ اس نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا۔ آپ سوچیں کہ جب ہم اللہ کی محبت میں کچھ کریں گے، سردی میں اٹھ کر وضو کر کے، جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے،
آپ کے دل میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، آپ اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کے اتنے قریب ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ وہ سب کچھ بھی پا لیں گے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پراؤڈ فیل کریں گے آپ پر کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے۔ یہ تہجد میں اٹھنے کے لیے کچھ کوشش کریں، اللہ سے دعا کر کے سوئیں کہ اگر آپ سے نہیں اٹھا جاتا تو آپ الارم لگائیں، اور اگر آپ تہجد میں اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ اسٹرانگ ریلیشن ہوگا، تو آپ کو کسی الارم کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو جگا دیں گے، یا آپ کو اللہ کی محبت خود تہجد تک لے جائے گی۔